الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان اہل تشیع اور اہل سنت جو حقیقی مسلمان ہیں سب کو میرا سلام ہو۔ دوستو، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک خاتون بی بی جو نقاب وقاب پہن کے اور جو نا بڑا برقع اور حجاب کر کے بیٹھی ہیں اور یزید کو رحمت اللہ نعوذ باللہ کہہ رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک مسلمان کو مثلا برا بھلا کہنے والا فاسق ہے، فاجر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا سین ہے۔ ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یزید رحمت اللہ علیہ پر سب و شتم کا ہے۔ بڑے بڑے علامہ حضرات یزید کا نام برے الفاظ سے لیتے ہیں، بلکہ اس پر لعنت کرنے میں بھی حرج نہیں سمجھتے۔ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کسی کو گالی دینی ہو اسے یزیدی کہا جاتا ہے، یعنی یزید رحمت اللہ علیہ جو ایک تابعی تھا اسے فسق و فجور کی علامت بنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، آپ توجہ کریں، جب ایک عام مسلمان کو گالی دینے والا خود فاسق ہو جاتا ہے تو تابعی کو گالی دینے کا گناہ کتنا ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4109 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا جہنم سے خلاصی کا ٹکٹ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1931 ابو درداء رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دے گا۔ ناظرین سوچیں، جب عام سے عام مسلمان کا دفاع کرنا اتنا اجر ہے تو تابعی کا دفاع کرنا کتنا اجر ہوگا۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، کم از کم انہی احادیث کے پیش نظر کسی تابعی کو برا سمجھنے سے رک جاؤ۔ جی تو ناظرین، اب آپ نے ویڈیو دیکھ لیا، اس میں آپ نے سب کچھ دیکھا ہے کہ یہ بی بی جو دفاع کر رہی ہے یزید کا، اس میں کچھ اس نے احادیث بیان کی ہیں کہ جی ایک مسلمان کو برا بھلا کہنے والا، شب و ستم کرنے والا جو ہے نا خود فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے۔ تو میرے چند ایک سوال ہیں ان سے۔ سب سے پہلا تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ جو اتنا گہرا نقاب اور اتنا گہرا برقع، یہ پہلے بتائیں کہ یزید نے اسے دیا ہے یا امام حسین نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے اسے؟ یہ آج نقاب کر کے، آج جو حجاب کر کے بیٹھی ہے، یہ اگر یزید ہوتا تو آج یہ اس طرح حجاب کر کے بیٹھتی؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ شاید وہ کہتے ہیں نا کوئی اور ہی ان کا لباس ہوتا۔ خیر، اس ٹاپک میں نہیں جاتے، بات کرتے ہیں۔ اس نے کچھ احادیث بیان کی جس میں اس نے کہا کہ جی مسلمان کو برا بھلا کہنے والا، نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے وہ خود فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرا سوال اس سے کہ اگر مسلمان واقعی ایک حقیقی مسلمان کو، جس کا وہ کہہ رہی ہے وہ خود تو مسلمان تھا ہی نہیں، خیر ان کے نزدیک تو مسلمان ہے، اگر اس کو کوئی برا بھلا کہے، واقعاً گناہ گار ہے، جیسا اس نے گناہ کیا اس جیسا گناہ شاید ہی دنیا میں کوئی کرے، اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی مسلمان ہے، تو اس کا جو ہے دفاع کر رہی ہے، اس کا کہہ رہی ہے کہ جی ہم جو ہے نا اس کو برا بھلا کہنے والا فاسق و فاجر ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے آپ سے، بی بی آپ اتنا پڑھ کے آئی ہیں، اتنا کچھ کر کے آئی ہیں، اور آج آپ یزید کا دفاع کر رہی ہیں، تو آپ اپنی ہی احادیث سے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ کافر اور فاسق اور فاجر کون بنتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے ایک مسلمان کو برا بھلا کہے، شب و ستم کرے، گالی دے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور انسان کے بچوں کی طرح جواب دیجیے گا اگر سن رہی ہیں تو، کہ جب مولا علی پر 40 سال تک معاویہ نے شب و ستم کروایا تو کیا مولا علی مسلمان نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ مولا علی جیسا مسلمان دنیا و جہان میں اس جہان میں نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا. ان پر 40 سال تک شب و ستم ہوتا رہا، وہ بھی ممبروں پر. تو کروانے والا کون تھا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 40 سال تک شب و ستم ہوتا رہا. حکومت کس کی تھی؟ وہ آپ کے جو آپ جن کو محترم اور رحمت اللہ بنا رہی ہیں اس کا باپ تھا، اس نے شب و ستم کروایا. تو اس پہ آپ کی حدیث کے مطابق اگر ایک تابعی جو پتہ نہیں کب جا کے جس کے باپ دادا مسلمان جب تلواریں دیکھیں اور ڈرے اور پھر مسلمان ہوئے، وہ آ کے وہ آپ کے نزدیک ایک مسلمان ہے اور بہت ہی سچا مسلمان ہے، اس کو کوئی برا کہنے والا خود فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. تو جب مولا کائنات کو کوئی برا بھلا کہتا رہا، وہ بھی 40 سال تک، کیا وہ مسلمان باقی رہا؟ نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا. تو بی بی آپ جہاں سے آئی ہیں اور جہاں سے آپ کو بھیجا گیا وہاں واپس جائیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کھلے عام یزید کے بارے میں کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی روایت لے کر آئیں، کوئی اس کے حق میں روایت لے کر آئیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ مسلمان تھا اور مسلمان کو برا بھلا کہنے والا ہی بس جی فاسق فاجر نہیں. ہم یزید کی بات کر رہے ہیں، مسلمان ہزاروں ہیں. آپ یزید کے بارے میں کوئی چیز لے کر آئیں ڈائریکٹ، اس کے نام سے کوئی حدیث ہو کہ جی اس کو برا بھلا کہنے والا اس طرح ہو جاتا ہے، لے آئیں، ہم مانیں گے. آپ کو ملے گی ہی نہیں. آپ کو جو لقمہ دے کر بٹھایا گیا نا وہ صرف لقمہ ہی ہے. آپ کو جو کچھ رٹایا گیا ہے اب وہی آ کے طوطے کی طرح بول رہی ہیں. آپ کو کچھ نہیں معلوم، صرف رٹا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس چیز پہ سوچئے، آپ بھی سوچئے، اور جو ہمارے اہل سنت بھائی جو ان کی سائیڈ لے رہے ہیں آج کل وہ بھی ذرا سوچیں. اگر یزید کو گالی دینے سے کوئی مسلمان نہیں رہتا، فاسق فاجر ہو جاتا ہے، تو پھر مولا علی کو گالی دینے والا سب سے بڑا جس کو آپ خلیفہ مانتے ہیں وہ تھا. ذرا سوچئے اس بات پہ اور دیکھیے کہ کیا سین ہے، کون دشمن ہے، کون یہ چیز تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے، کون یزیدیت ہے، کون یزیدی ہے اور کون حسینی. اگر آپ یزیدی ہیں تو کھل کے آئیں، کھل کے آئیں سامنے کہ ہم یزیدی ہیں. یزید نے جو کام کیا آپ بھی وہ کریں. آپ اسرائیل کو قبول کر لیں، ہم نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا. کوئی سچا مسلمان اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا. آپ کی کوششیں یہی ہیں کہ آپ اسرائیل کو قبول کروائیں، جس میں آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا اس ملک میں. آپ کو بھگائیں گے ہم یہاں سے. آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ جو تفرقہ پھیلائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.